مجھے آئینے کی کمی ہوتی نہیں محسوس، ہر شخص میں خود کو دیکھ کے بدل جاتا ہوں۔ مائک کے پاس مائک کے پاس اوکے، ابھی آواز صحیح ہے؟ بالکل ٹھیک۔ ذرا ڈرتا بھی ہوں، اسی لیے موبائل میں نہیں اسے لکھ کے لایا ہوں، شاید زیادہ ہلے نہیں۔ تو یہ پوئم اصل میں ماں کے بارے نہیں بول سکتا ہوں، مگر جھوٹ کے بارے ایکچولی، کہ آج کل لوگ جھوٹ بہت آسانی سے بول دیتے ہیں، پہلے ایسا رہا نہیں۔ تو جھوٹ بول دو اس کا عنوان ہے، اور یہ ہے کہ میں یہاں بہت خوش ہوں ماں، جھوٹ بول دو، تجھ کو روز یاد کرتا ہوں میں ماں، جھوٹ بول دو، نہیں بیچ پاؤں گا پیسے، جوا میں خرچ نہیں کیے، اگلی بار بھیجوں گا دگنا، جھوٹ بول دو، وہ جمعے نہیں جا سکا، کام بہت تھا، عبادت خدا روز کروں گا میں ماں، جھوٹ بول دو، وہ عید کی چھٹی ملی نہیں، چھٹی رد ہو گئی تھی، وہ گوا کا پلان اچانک سے بنا تھا ماں، جھوٹ بول دو، وہ دوستوں نے پلائی تھی، میں منع کر رہا تھا، اور نہیں پیوں گا میں ماں، جھوٹ بول دو، وہ میری بس سہیلی تھی، رات کو رکی نہیں تھی، وہ سنجیو کی آوازیں تھی ماں، جھوٹ بول دو، اپنے خالق کو یاد کرتا نہیں، ماں باپ کے لیے اب دل دھڑکتا نہیں، اپنے خالق کو یاد کرتا نہیں، ماں باپ کے لیے اب دل دھڑکتا نہیں، یہ سب کر کے جنت ملے گا نا بلال، جھوٹ بول دو۔ تو یہ شعر پہلا تھا کہ جھوٹ بولنے کی اچھا لگے، میری کوشش ہونے کی ہے کہ باپ کے اوپر ہے کہ جب باپ بہت بوڑھا ہو جاتا ہے اور اس کی کچھ خواہشات ہوتے ہیں، تو باپ بستر پہ ہے، اور میں اسی خیال میں لکھ رہا ہوں یہ شعر، باپ کے اوپر ہے کہ لب ہل رہے تھے اور سانسیں چل رہی تھی، ہاتھ لرزش میں تھا اور آنکھیں کھل رہی تھی، جس کے انتظار میں تھا وہ تاعمر ملنے کو، جس کے انتظار میں تھا وہ تاعمر ملنے کو، کچھ اس طرح موت کی گھڑی اس کی زندگی سے مل رہی تھی، دوا کہاں سے لائے بہت یہ غریب ہے، بیٹا چھوڑ کے چلا گیا کتنا بد نصیب ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے کہتا یہ طبیب ہے، دعاؤں میں انہیں یاد کیجئے موتن قریب ہے، یک بیک زندگی کے پنے اب کھلنے لگے، بیٹی کی یاد میں باپ کے ہونٹ اب سننے لگے، ناز و برداری جو پوری کی تھی بیٹی کی باپ نے، آنکھیں ڈھونڈتی تھی اشک اب بہنے لگے، بیٹا میرا بڑا ہو گیا امریکہ میں رہتا ہے، بڑے لوگوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، یہ کہانی ہر شخص سے مل کے وہ کہتا ہے، 10 سال ہو گئے اب ملنے کو جی چاہتا ہے، ماں کی آنکھیں بند ہو گئی بیٹا میرا آیا نہیں، میں نے جب ٹیلی فون کیا اس وقت اٹھا پایا نہیں، بعد میں فون کر کے اپنا دکھ جتا پایا نہیں، پتا نہیں کون سی مشکل میں تھا کچھ سمجھ آیا نہیں۔ بس آخری شعر ہے کہ بیٹے کو یاد کر کے باپ بستر میں مچل رہا تھا، قانونی دستاویز پہ اس کا قلم چل رہا تھا، موت کا فرشتہ روح قبض کر کے کہنے لگا، موت کا فرشتہ روح قبض کر کے کہنے لگا، ایک اور باپ جائیداد بیٹے کو دے کے چل رہا تھا، ایک اور باپ۔ وقت کی گنجائش ہے تو ایک لاسٹ شعر بس۔ تو آج کل کے معاشرے کو دیکھ کے میں نے مطلب لکھا تھا 5 سال پہلے، بٹ یہ ایکچولی آج بھی دیکھوں گا تو یہی چل ہی رہا ہے، تو یہ میں نے لکھا تھا کہ مسلمان ہوں قاتل نہیں، تو یہ ہے کہ رخسار پہ صرف اداسی چھائی ہے، رخسار پہ صرف اداسی چھائی ہے، کیوں مسکان چہرے پہ آتی نہیں، زندگی اب صرف فرق بتاتی ہے، مل جل کے رہنا سکھاتی نہیں، کہیں القاعدہ کہیں IS کہیں طالبان، شیطان کے ہر شکل میں آتے نہیں،
مت بولو ان کو مسلمان دوستوں، مسلمان مظلوموں کا خون بہاتے نہیں۔ کیوں یہ اسلام کے پرچم کو بلند کر بھائی چارے سے رہنا سکھاتے نہیں؟ کیا یہی جہاد کے بارے خدا نے کہا، یا انہیں قرآن سمجھ میں آتے نہیں؟ اور مجھ کو میرے وطن نے پاکستانی کہا، کیا ہم راشٹر گان دل سے گاتے نہیں؟ کیا مسلمان ہونا غداری ہے اب؟ ہر نماز میں اس بھومی پہ سر جھکاتے نہیں؟ میرا رخ بھلے اپنے قبلہ پر ہو، کیا وطن کے لیے دعا میں ہاتھ اٹھاتے نہیں؟ مجھ کو رونا تو آتا ہے اس بات پہ اب کہ اب ہم انسان کے دائرے میں بھی آتے نہیں، کہ اب ہم انسان کے دائرے میں بھی آتے نہیں۔ اور یہ مفتی کا شعر ملاحظہ فرمائیں کہ وقت اب بھی ہے بلال سمجھ جائیں لوگ، وقت اب بھی ہے بلال سمجھ جائیں لوگ، مسلمان ہیں کوئی قاتل نہیں، کہیں ایسا نہ ہو لاش بکھڑے پڑے، کہیں ایسا نہ ہو لاش بکھڑے پڑے، مسلمان ایک گز کی زمین بھی پاتے نہیں، مسلمان ایک گز کی زمین۔ Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe. Thanks for watching.